الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج کے درس کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 سے ہوگا، اور آج انشاءاللہ آیت نمبر 109 تک ہم درس قرآن کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں ایسے لوگوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے جو اچھائی کی طرف بلائیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور نیک کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ فلاح کو پہنچنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے اگر پہلے ہم دیکھیں تو پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے گروہ کا ذکر کیا کہ جو خود بھی گمراہ ہیں اور دیگر لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ تو اب یہ جو رسی کو مضبوطی سے تھاما ہے، تو جس ایک نے تھام لیا ہے تو اسے چاہیے کہ باقی کو بھی دعوت دے کہ باقی بھی اس رسی کو تھام لے اور پوری جماعت اس رسی کو تھام لے۔ تو اس کا ایک اہتمام، ایک طریقہ یہی ہے، اور جو کہ ایک معقول طریقہ ہے کہ جو انسان خود ہدایت پا جائے وہ دوسرے کو بھی ہدایت کی طرف رہنمائی کرے، اور یہی طریقہ انبیاء کا طریقہ ہے، علماء کا طریقہ ہے، صلحاء کا طریقہ ہے کہ انبیاء کو بھی یہی مشن دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کے متعلق کئی احادیث آئیں، اس کا کثرت سے ذکر ہے اور اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی۔ اسی سورہ مبارکہ میں انشاءاللہ اگلے درس میں یہ آیت کریمہ بھی آئے گی کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں بھیجی گئی، اور یہ کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو۔ بعض احادیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس شخص نے برائی کو دیکھا وہ اپنے ہاتھ سے برائی کو مٹائے، اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے مٹائے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے اس کو برا جانے، اور یہ سب سے کمزور درجے کا ایمان ہے۔ تو سب سے پہلے اگر برائی کو دیکھے، اگر ہاتھ سے طاقت رکھتا ہو تو اس کو مٹا دے، اور اگر ایسا نہ ہو تو زبان سے طاقت رکھتا ہو تو زبان سے مٹائے، ورنہ کم از کم تو دل میں برا جانے، اور یہ سب سے کم تر درجہ ہے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد میں جامع ترمذی میں یہ روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلطان یا ظالم امیر کے سامنے حق بات کہنا سب سے افضل جہاد ہے، اور اسی مضمون پر کئی احادیث جو ہیں وہ وارد ہوئی ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی قوم میں رہ کر گناہ کر رہا ہو اور وہ لوگ اس کو گناہ سے روکنے پر قادر ہوں اور نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور اس حدیث کو امام ابو داؤد نے، امام ابن ماجہ نے اور امام ابن حبان نے بھی روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے نہ روکے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اسی طرح کئی احادیث جو ہیں وہ اسی مضمون پر وارد ہوئی ہیں۔ تو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایک اچھا معاشرہ تبھی نیک ہوگا، ایک اجتماعی اعتبار سے دین کے قوانین پر تبھی عمل ممکن ہے کہ جب ہر شخص جو ہے وہ یہ کام کرے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، وہ اچھے احسن انداز میں ہو۔ اس میں علماء نے بعض چیزیں ارشاد فرمائیں، جیسے کہ ایک یہ حکم ارشاد فرمایا گیا کہ یہ جو حکم ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب ہے کہ ایک محلے میں، ایک شہر میں اگر چند لوگ اس کام کو ادا کر دیں، ایک محلے کی مسجد میں
اگر ایک واعظ ہوتا ہے مولوی صاحب یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، واقعی کرتے ہیں، صرف قصے کہانی نہیں سناتے، تو اس پر جو ہے وہ یہ فرض تمام محلے والوں کی طرف سے اس شہر کی جانب سے ادا ہو جاتا ہے اور پھر کوئی گناہ گار نہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بھی کرنے والا نہ ہو تو پھر سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ اسی طرح کسی مقام پر اگر کوئی اور برائی سے روکنے والا نہ ہو، مثلا آپ کا گھر ہے، آپ گھر کے سربراہ ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی زوجہ کسی گناہ میں ملوث ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کا نوکر ہے، تو اب وہاں پہ آپ پہ لازم ہے کہ آپ انہیں تنبیہ کریں اور گناہ سے روکیں، اور پھر یہ آپ پر لازم ہوگا۔ اسی طرح علماء نے فرمایا کہ یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اس میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود کون سے کامل ہیں جو ہم کسی کو حکم دیں، یا ہم خود کون سے 5 وقت کے نمازی ہیں تو ہم کسی کو کہیں کہ نماز پڑھو، پہلے ہم خود عمل کریں گے۔ یہ اچھی بات ہے کہ آپ جس چیز کا حکم دیں یا جس چیز کی تبلیغ کریں آپ اس پر خود عمل کرتے ہوں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ جس طرح ایک فرض چھوڑنے سے دوسرا فرض ساقط نہیں ہو جاتا، بالکل اسی طرح اگر آپ کسی کام میں خود کامل نہیں ہیں یا بہت زیادہ عبادت گزار نہیں ہیں تو اس سے یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا، یا یہ معقول وجہ نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس سے نہ روکیں، صرف یہ وجہ بناتے ہوئے کہ میں خود کون سا کوئی بہت کامل مومن ہوں۔ وہ آپ کو برائی سے روکنا آپ پر اسی طرح وہ لازم رہے گا، اس کی اسی طرح اہمیت باقی رہے گی، اور کوئی شخص اگر خود کامل نہ بھی ہو تب بھی وہ نیکی کا حکم دے سکتا ہے اور برائی سے روک سکتا ہے۔ اسی طرح اس میں تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اس میں نرمی اختیار کی جائے، اس میں احسن انداز اختیار کیا جائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو تنہائی میں نصیحت کی اس نے خیر خواہی کی، اور جس نے کسی شخص کو لوگوں کے سامنے نصیحت کی اور ملامت کی اس نے اس کو شرمندہ اور رسوا کیا۔ تو یہ بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی شخص تھوڑا نیکوکار ہو جائے تو وہ اپنے گھر والوں کو یا کسی گناہ کرتے ہوئے شخص کو یا کسی مسجد میں کسی شخص کو جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ غلط طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے یا کسی بھی اعتبار سے، تو وہ سب کے سامنے اسے شرمندہ کر دیتا ہے، اسے ملامت کرتا ہے، اور اس طرح وہ شخص اکثر گناہ پر اور اکڑ جاتا ہے، اس پر ڈٹ جاتا ہے۔ اس لیے احسن انداز سے تبلیغ کی جائے، نیکی کا حکم بہت اچھے انداز میں نرمی سے دیا جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے احساسات کا خیال رکھتے ہوئے نیکی کا حکم دینا ہی چھوڑ دیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جو حق بات ہے، جو دین کے فرائض ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، کسی خاتون کا کم از کم شرعی حجاب کرنا، اسی طرح شراب سے بچنا، زنا سے بچنا، بدنگاہی سے بچنا، فحش چیزیں دیکھنے سے بچنا، یہ اسی طرح کسی ایسی مخلوط گیدرنگ کے جہاں پہ بہت زیادہ بے حیائی ہو اس سے بچنا۔ آپ معاشرے میں لوگ چونکہ ناراض ہو جاتے ہیں اس لیے لوگ یہ باتیں کرنے سے رک جاتے ہیں، تو اس سے رکنا نہیں ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے، یہ دن بدن ہمارے معاشرے سے مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرہ اجتماعی اعتبار سے گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ اس میں مختلف قسم کے لوگ نظر آتے ہیں معاشرے میں۔ ایک قسم تو وہ ہے کہ جو خود دین کو جانتا ہے، اس پر عمل بھی کرتا ہے، لیکن اس کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بھائی آج کا دور ایسا نہیں کہ کسی کو کچھ کہا جائے، بلکہ آج تو اگر کوئی گڑھے میں گر رہا ہو تو اسے اور زور سے دھکا لگاؤ تاکہ وہ پورا جا کر گرے، اور ہمیں کیا، ہم کیوں کسی کے معاملے میں بولیں، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ آپ دیکھیں یہ سوچ جو ہے یہ بالکل قرآن کے اس حکم کے منافی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ آج کے دور میں تبلیغ دین کرنا آسان کام نہیں ہے۔ آپ کسی کو اگر نیکی کا حکم دیتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے اس کا ریئیکشن بہت برا ہوتا ہے، بعض اوقات آپ کو اپنی عزت بچانی پڑ جاتی ہے ایسے شخص سے، لیکن بہرحال یہ تمام باتیں دیکھتے ہوئے ایسا نہیں ہے کہ بالکل تبلیغ دین کو چھوڑ دیا جائے اور دوسرے لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے، بلکہ جس طرح مومن اپنی فکر کرتا ہے اس طرح اپنے بھائی کی بھی فکر کرتا ہے۔ پھر ایک طبقہ وہ ہے جو تبلیغ کی اہمیت کو تو سمجھتا ہے، لیکن بس وہ ایک اپنی ڈیوٹی نبھا لیتا ہے، ایک رسپانسبلٹی پوری کر دیتا ہے کہ میں نے ایک فرض پورا کر دیا، کسی کو کوئی بے نمازی ہے تو بس کو ایک مرتبہ کہہ دیا یار نماز پڑھ لو، بس دیٹس اٹ، اور اس کے بعد جو ہے وہ بس دل میں سوچ لیا یار ایک دفعہ کہا تھا نہیں پڑھتا اب کیا کریں، کبھی ایک انفرادی طور پہ مخلصانہ کوشش ہی نہیں کی۔ اسی طرح گھر میں، خاندان میں، معاشرے میں ایک دفعہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ یار یہ چیز غلط ہے، یہ سمجھ نہیں آتی، اور پھر اس کے بعد سالہ سال
وہ لوگ وہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن پھر کبھی کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ بس میں نے تو اپنا کام کر دیا، اب آگے یہ جانے اور اللہ جانے. تو یہ رویہ بھی صحیح نہیں ہے. اور اسی طرح پھر ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اگر سامنے سے کوئی انہیں دین کی بات بتائے اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے تو وہ چڑ جاتے ہیں، وہ ایسے لوگوں سے دور بھاگتے ہیں. ہمیں بہت سے ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ اگر آپ انہیں دنیاوی مشورے دیں، ایجوکیشن کی بات کریں، بزنس کی بات کریں، تو بڑی خوشی سے ڈیبیٹ چلتا ہے، گیدرنگ سے بڑے لمبے ڈسکشن ہوتے ہیں. لیکن وہیں پر اگر کوئی شخص خاندان کا وہ دیندار ہو اور وہ دین کی بات کرے تو فوراً سے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارا انفرادی معاملہ ہے، یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہو بولنے والے. تو یہ جو فرق ہے اسے محسوس کرنا چاہیے. اور نیکی اور اس تبلیغ دین کی بہت اہمیت ہے. اس کی یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے اسے چھوڑ دیا تو پھر ہمارا معاشرہ اس طرف جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ وہی لوگ فلاح کو پہنچنے والے ہیں. یعنی وہ جماعت، تم میں ایسے لوگوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے کہ جو تبلیغ دین کرے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اس کا مطلب کہ تبلیغ دین کرنا، کسی شخص کا عالم دین بننا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، مبلغ بننا، پیر بننا، یہ کوئی بیکار کام نہیں ہے. یہ ایک بہت زبردست کام ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کامیابی پانے والے ہیں. آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو متفرق ہو گئے اور انہوں نے واضح دلائل آنے کے باوجود اختلاف کیا، اور وہی لوگ وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور وہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے. تو یہ یہاں پر بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو بٹ گئے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان اختلاف ہوا اور اب ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے. علماء نے یہ لکھا، مفسرین نے، کہ یہ جو ان کے درمیان اختلافات ہوئے، یہ تفرقہ ہوا، اس کا بہت بڑا سبب یہ تھا کہ انہوں نے نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا. اور ایک اور آیت کریمہ ہے جو اس بات پر شاہد ہے، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 78-79 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاؤُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. بنو اسرائیل سے جنہوں نے کفر کیا ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، اور وہ ایک دوسرے کو اس برائی سے نہیں روکتے تھے جو انہوں نے کی تھی، یقیناً وہ بہت برا کام کرتے تھے. تو یہ بھی ایک ان کی تنزل کی وجہ تھی کہ انہوں نے تبلیغ دین کو چھوڑ دیا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا چھوڑ دیا، اور پھر وہ تفرق ان کے درمیان گروہ در گروہ بڑھتے گئے، عقائد میں اختلاف ہوتا گیا، اور پھر ان کے درمیان دین جو ہے وہ بالکل ختم ہو کے رہ گیا. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم تبید وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، سو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو گویا کہ ان سے کہا جائے گا، یعنی ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، سو اب تم عذاب کا مزہ چکھو اس سبب سے کہ تم کفر کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے سو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو کفار کے چہرے جو ہے وہ سیاہ ہوں گے، مومنین کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، اور وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن کو ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت فرماتے ہیں. وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ جہان والوں پر ظلم کا ارادہ نہیں کرتا. یعنی اللہ کی طرف سے یہ کوئی ظلم نہیں ہے کہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ نیکی کرو گے، ایمان پر خاتمہ ہوگا تو تمہارا چہرہ روشن ہوگا، تم جنتی کہلاؤ گے، اور اگر برائی کرو گے، کفر پر مرو گے تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یہ اللہ کی جانب سے ظلم نہیں ہے.
بلکہ تمام کی تمام اللہ کی مخلوق ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو جہنم میں ڈال دیتا اور تب بھی اللہ کی طرف سے ظلم نہ ہوتا. اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو حدیث پاک سے بھی وہ مضمون ملتا ہے کہ حقیقتاً نیک عمل وہ بھی جنت میں جانے کا سبب نہیں ہے. وہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے ظاہری طور پہ نیک عمل نیکی کو جنت سے جوڑ دیا، ورنہ حقیقتاً تو اللہ کی رحمت ہے کہ جس کے سبب ہر شخص جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظلم کا ارادہ نہیں کرتا، کیونکہ ظلم تو وہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی چیز کو جو اس کا حق نہ ہو اس جگہ پر رکھ دیا جائے، یا کسی غیر کے حق میں تصرف کیا جائے. تو اللہ کا ہر چیز اللہ کی ملکیت میں داخل ہے، تو پھر کیسے ظلم واقع ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف تمام چیزیں لوٹائی جائیں گی. تو یہاں پر آج ہمارے درس کا اختتام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اگر اس کی بیان کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.